بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام حضرات، حضور سیدنا سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کے شہر ناگپور میں حضور مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارک کے موقع پر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے مد نظر 6، 7، 8 نومبر بروز جمعہ عصر سے اتوار رات 10 بجے تک ایک عظیم الشان سنی اجتماع بوتھلی شریف وردھا روڈ ناگپور میں رکھا گیا ہے، جس کے مقاصد جانشین و نواسۂ حضور مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ و مولانا مفتی مجتبیٰ شریف خان صاحب اشری، جوائنٹ سیکریٹری الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ ناگپور بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، 3 روزہ آل انڈیا سنی اجتماع سے متعلق اہم معلومات احباب اہل سنت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور غور کر کے دین و سنیت کے لیے کچھ کر گزرنے کی کوشش کریں۔ عزت مآب سامعین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ، خطۂ عرب آگ اور خون کے حوالے ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ موت کی نیند سو چکے ہیں۔ تعلیم و تربیت کی دانشگاہیں، کالجز اور یونیورسٹیز خاکستر ہو چکے ہیں، جنہیں سنورنے کے لیے برسوں کی ضرورت ہے۔ تب تک ظلم کا درد سہنے والے بچے جوان ہو کر علم کی پیاس بجھانے کے لیے ترستے رہیں گے۔ ہاسپٹل اور دواخانے اجڑ چکے ہیں، جہاں علاج و معالجہ کی سہولیات ختم ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے آشیانے کو جلتا دیکھ کر اور چلتے پھرتے زندہ انسانوں کو موت کی نیند سوتا دیکھ کر اپنا ملک چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، اور بے سر و سامانی کی حالت میں بھوکے پیاسے عورتیں، بچے اور بزرگ کھلے آسمانوں تلے زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں کے سامنے زندگی کی سہولیات کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ ایسے حالات میں کشتیوں میں سوار سمندر کا لقمہ بن کر بچے دم توڑ رہے ہیں۔ امتحان کے بعد ایک بڑا امتحان، آزمائش کے بعد آزمائش۔ ISI اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ ظلم اور دہشت کا طوفان کھڑا کرنے کے لیے عالم وجود میں آئی ہیں۔ جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی، زندہ جلانے کی دل دہلا دینے والی وارداتیں انجام دی، ہزاروں کا سر قلم کیا اور سروں کو فٹ بال بنا کر کھیلا۔ یہ کون ہیں؟ نام مسلمانوں جیسا، لباس مسلمانوں جیسا، عبادتوں کا انداز مسلمانوں جیسا، قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کا استعمال مسلمانوں جیسا، مگر ہم کہتے ہیں کہ حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نظریات
اور اس کے ظالمانہ طریقے پر چلنے والے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے صوفیوں سنتوں کے مزارات ڈھائے تھے اور ان کے ماننے والوں کو ذبح کیا تھا۔ آج یہ بھی اولیاء و صوفیہ کی مزارات مبارکہ کو ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں اور اہل سنت کا خون بہا رہے ہیں۔ ان درندہ صفت وہابی مزاج لوگوں نے خطہ عرب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم اپنے اجتماع کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو ایسی دہشت گرد تنظیموں اور ان کے گندے نظریات سے بچانا چاہتے ہیں، اور ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فالو صوفیزم ناٹ ٹیررزم۔ یہ پیغام ہمیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سرہ العزیز نے اس طرح دیا: تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہم اجتماع کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جہالت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ اقرا نازل ہوئی کہ پڑھو، یعنی ہر ایک انسان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے احباب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس باقاعدہ قانون و فقہ کی کتابیں ہیں، حدیث و تفسیر کا قیمتی سرمایہ ہے، سیرت و تواریخ کے بیش بہا خزانے ہیں، ریسرچ ہیں، تحقیق ہیں، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود ہماری قوم جہالت میں پڑی ہوئی ہے۔ اے نوجوانوں، اے میری قوم کی امانتوں، سنو، غور سے سنو کہ کامیاب زندگی کی ضمانت تعلیم ہے۔ اگر یہ نہیں تو زندگی نہیں، بلکہ ایک مردہ لاش ہے جس میں خود سے آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے اجتماع کے ذریعے قوم کو یہ بتانا ہے کہ آج غیر شرعی طور پر طلاق کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہاں، اگر دونوں شوہر و بیوی کے مزاج آسمان و زمین کی طرح الگ الگ ہوں اور ساتھ میں رہنے میں خطرات کے اندیشے ہوں، تب وہ طلاق شرعی طلاق کہلاتی ہے۔ مگر تھوڑی تھوڑی باتوں میں بیویوں پر ظلم و زیادتی کرنا، ان کے ساتھ جانوروں سا سلوک کرنا اور خاندان کو پیٹ بھر کر گالی دینا، جہیز کا مطالبہ کرنا، تو ایسے لوگ پورے معاشرے کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ہر اچھے برے ماحول میں اسلامی شریعت کو سامنے رکھیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اگر تم ایک دم سیدھا کرو گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اصلاح دھیرے دھیرے کرو۔ ساتھ ہی قرآن پاک نے یہ نظریہ دیا کہ بیوی میں طرح طرح کی کمی ہو اور کچھ اچھائی ہو تو اچھائی کو دیکھو، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و خوبی عطا فرمائے گا۔ اجتماع کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بہنوں کی شادی بیاہ کرنے والے بھائی ماں باپ کی جائیداد سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے کہ ہم نے ان کی شادی کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ ان کا بھی حق جائیداد میں رکھا گیا ہے۔ اجتماع میں ہم کاروباری الجھنوں اور قرض کے بوجھ سے متعلق بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں دولت اور سرمایہ کو ہر ایک کے درمیان تقسیم کرنے کا کانسیپٹ دیا ہے۔ آپ زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں تک مال پہنچاؤ۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ مال کو دوسروں تک پہنچاؤ، جسے صدقات کہا جاتا ہے۔ اس میں بندوں کو ثواب کی خوشخبری دی گئی اور ساتھ میں یہ بھی حکم سنایا گیا کہ اپنا مال دے کر دوسروں پر احسان نہ جتلانا اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف مت دینا، ورنہ تمہارے دیے ہوئے صدقات ضائع ہو جائیں گے۔ مگر جب دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے تو یہ کاروبار و تجارت اور قوم کے زوال کی علامت ہوتی ہے، محتاجی اور تنگ دستی کو جنم دینے والی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی کمپنی اگر 2 بڑے کام کرتی ہے تو دوسرے 10 کام چھوٹے کاروباریوں کو بھی کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ان کے ساتھ نئے لوگ جڑیں گے، ان تک پیسہ پہنچے گا اور لوگ خوشحال کی زندگی گزار سکیں گے۔ ساتھ ہی اجتماع میں
ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قرض لے کر خوبصورت بنگلے، عمارت، فلیٹ لینے کا کام نہ کریں، شادی بیاہوں کے لیے بلا ضرورت نام و نمود کے لیے قرض کا استعمال نہ کریں۔ اسلام میں قرض برائے ضرورت اور بقدر ضرورت کی اجازت ہے، ورنہ یاد رکھو خوبصورت بنگلے جو زندگی کے چین و سکون کے لیے حاصل کیے گئے، اگر کاروبار متاثر ہوتا ہے تو اب ایسے بنگلوں میں بھی وحشت ہونے لگتی ہے۔ اب نیند کہاں، رات آنکھوں میں گزر جاتی ہے اور گھروں میں ٹینشن اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا بلا ضرورت قرض لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اجتماع میں آنے والے تمام حضرات سے ہم وعدہ لیں گے کہ شراب، جوا، نشہ والی چیزوں کو چھوڑیں اور اپنی زندگی پر ظلم نہ کریں۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ قرآن میں ہے کہ شراب اور جوا شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچو۔ اجتماع میں ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ بیٹیوں پر ظلم نہ کریں اور ظالم و قاتل باپ نہ بنیں، کہ یہی بیٹی ماں بن کر اپنے آنچل میں اپنے بچوں کو زندگی کی خوشی، چین و سکون عطا کرتی ہے۔ یہی بیٹی ایک بیوی ہو کر زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ یہی ایک بہن ہو کر اپنے بھائیوں کی محبت بھری باتوں اور زندگی کو دیکھ کر خوشیوں میں ڈوبتی اور مچلتی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنو کہ جس کے پاس بیٹی ہو اور وہ اسے تعلیم یافتہ و ایجوکیٹڈ بنائیں اور اچھے اخلاق سکھائیں اور وقت پر اس کی شادی کر دیں تو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ لہذا بیٹیوں پر ظلم کا ہاتھ اٹھانے سے بچو، ان بچیوں کی آہوں سے بچو، ان کا قتل اور مرڈر کرنے سے بچو۔ تم بیٹیوں کے قاتل بن کر کبھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ تمہاری راتیں موت کا سایہ بن کر تمہیں تڑپاتی رہے گی، بلکہ بیٹیوں کو سہارا دو، ان سے ایسی محبت کرو جیسے ہمارے پیغمبر نے اپنی بیٹیوں سے محبت کی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے، بیٹی کھڑی ہو جاتی اور ہاتھ چوما کرتی، اور بیٹی جب باپ کے گھر جاتی تو میرا پیغمبر کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کا استقبال کرتا اور ہاتھوں کو چوم لیتا۔ حضرات، اجتماع کے مقاصد آپ نے سنا۔ اب میں اپنے نوجوان بھائیوں کو آواز دینا چاہتا ہوں، اے میرے بھائیوں، کیا تم اس اجتماع میں نہیں آؤ گے؟ کیا اس اجتماع کی کامیابی کے لیے اپنے وقت اور مال کی قربانیاں نہیں پیش کرو گے؟ کیا آپ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی آ کر ہم سے بولے، کوئی آ کر ہم سے کہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ غیرت مند بھائی کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں بھی آ رہا ہوں، بلکہ یہ احساس لے کر آتا ہے کیا میرا آنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا؟ جب کہ میں گناہ گار ہوں تو رب کی رحمت آواز دیتی ہے، مایوس مت ہو، اسلام میں مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہم اپنے سرپرستوں کو آواز دینا چاہتے ہیں، قوم کے ذمہ داروں کو آواز دینا چاہتے ہیں، سرمایہ دار لوگوں کو آواز دینا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو سہارا دو، ہمارے نوجوانوں کو سہارا دو، ہمارے نوجوانوں کو سہارا دو۔ تمہاری سرپرستی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دے گی۔ اے میری قوم، آؤ آگے بڑھو اور اجتماع کا ایک حصہ بنو اور ہمیشہ کے لیے یہ پیغام نقش کر لو، فالو صوفیزم ناٹ ٹیررزم۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میری قوم غور سے سنو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے بھائیوں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، شکوہ قسمت کیسا، ضرب مرداں سے اگل دیتا ہے پتھر پانی۔ میرے بھائیوں، ہم میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے، سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کہاں، سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کہاں،
میں تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔